ایک پیڑ کے نیچے دو عورتیں زور زور سے باتیں کر رہی تھیں. اچانک ایک آم اوپر سے ٹوٹا اور نیچے گرا. ایک عورت کہنے لگی یہ اچانک کیسے گر گیا, یہ گرا کیسے؟ دوسری عورت بولنے ہی والی تھی کہ اتنے میں آم خود بول پڑا, تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے. یعنی عورتیں اتنا بولتی ہیں کہ آم تک ان کی باتیں سن کے پک جاتے ہیں. یہ چپ رہ ہی نہیں سکتی ہے, ایسا ٹرانزسٹر ایسا ریڈیو ہے اس کا. کبھی کبھی آپ دیکھیے اسکول میں بھی جائیں گی سہیلیوں کے ساتھ تو پیچھے بائک والا ہارن ہی مارتا رہے گا, ان کو ہارن نہیں سنائی دے گا باتوں کے آگے. محلے کی عورتیں نا, یہ تو اماں ہے باتوں کی, ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے. جنت اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے, اطلعت فی الجنتی فرائیت اکثر اہلہا الفقراء. بخاری شریف کی حدیث, واطلعت فی النار فرائیت اکثر اہلہا النساء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا. جب مجھے معراج ہوئی میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا, فرائیت اکثر اہلہا الفقراء, تو میں نے جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد غریبوں کی دیکھی, مسکینوں کی دیکھی, فقیروں کی دیکھی. یعنی امیروں کو میں نے جنت میں کم دیکھا. یہ آج کے دولت مند اور امیر لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے یہ حدیث. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور اس حدیث کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا, بخاری کی ہے. فرائیت اکثر اہلہا الفقراء, جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں نے فقیروں کی دیکھی, غریبوں کی دیکھی, محتاجوں کی دیکھی, بے بس اور کمزور لوگوں کی دیکھی. غریب آدمی کو کیا حساب کتاب دینا, اس کو دولت کا حساب دینا ہی نہیں ہے, اس کے پاس ہے ہی نہیں, اس کو ظلم کا حساب دینا ہی نہیں. غریب آدمی وہ دوسرے کے اوپر ظلم کر ہی نہیں سکتا بیچارہ. اس کو کسی کا, اس کو نماز کا, روزے کا, بس دو ہی چیزوں کا حساب دینا ہے. زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض تھی ہی نہیں بیچارے کو کہ زکوٰۃ دیتی کہ نہیں, اس کے پاس خود ہی نہیں تھا, وہ دوسروں سے خود زکوٰۃ لیتا تھا. تو اس کو نماز اور روزے کا حساب دینا, بس زکوٰۃ اس کے اوپر تھی نہیں کیونکہ وہ خود غریب ہے. حج اس کے اوپر تھا ہی نہیں کیونکہ حج کا پیسہ ہی نہیں تھا, وہ غریب آدمی. اس لیے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو جنت میں اس لیے دیکھا کیونکہ وہ ان کا حساب کتاب جلدی ہو گیا, اور وہ بیچارے اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہی نہیں کیونکہ زکوٰۃ ان پہ تھی نہیں اور حج ان پہ تھا ہی نہیں. کلمہ پہلے سے پڑھے ہوئے تھے, نماز اور روزے کے حساب میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا. لیکن امیروں کو میں نے جنت میں کم دیکھا کیونکہ امیر کبھی زکوٰۃ کے معاملے میں پھنس گئے, ڈالو جہنم میں. حج صاحب استطاعت ہے لیکن حج نہیں کیا, ڈالو جہنم کے اندر. بہت بڑا گناہ ہے صاحب استطاعت ہو کر بھی حج نہ کرنا. اتنا یاد رکھنا, آپ کے پاس استطاعت ہے اور حج کرنے نہیں جا رہے, نہیں صاحب 2 بیٹیاں رہ گئی, پہلے ان کی شادی کر دیں تب چلے آئیں گے, اور ان کی شادیوں سے پہلے ہی استطاعت ہے لیکن اس لیے رک گئے ہیں کہ ابھی ایک بیٹی رہ گئی ہے, اس کا پہلا نکاح کر دوں اس کے بعد جائیں, پہلے ذمہ داریوں سے سب گدوش ہو جائیں. نہیں, اگر اس حال میں مر گئے اور حج سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا یہ سوچ کر کہ پہلے بیٹی کی شادی کریں گے تو مات علی المجوسیہ, آپ اسلام پر نہیں مریں گے, آپ کی موت مجوسیت پر ہوگی, آگ کے پجاری بن کر مریں گے, آگ کی عبادت کرتے ہوئے مریں گے. یعنی آپ کی موت اسلام پر نہیں ہوگی. ذرا غور کیجئے, کس کے پاس نہیں ہوگا 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ, 3.5 لاکھ روپیہ اگر ہے, صاحب میں شادی کرنا ہے بیٹ, یہ شادی اور جہیز یہ سب جھمیلے تو ہم نے خود پالے. شریعت میں تو نہیں ہے کہ اتنا جہیز دو, شریعت میں تو یہ ہے کہ جو دہیج مانگتا ہے وہ انٹرنیشنل بھکاری ہے. آپ دے کیوں رہے ہیں؟ سماج کے اندر بھاگنے والے لڑکے لڑکیوں کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے, دہیج کے خلاف پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ صاحب ہمارے گاؤں میں کوئی آدمی دہیج دے گا اپنی لڑکی کو تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے گا, کوئی آدمی اگر جہیز لے گا تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے. کیوں نہیں ہوتی یہ پنچایتیں؟ کیوں نہیں ہوتی پنچایتیں؟ صرف چند چیزوں کی آپ بیٹھکیں کریں گے. ہم نے کسی کو مارا, آپ سردار صاحب فیصلہ کریں گے گاؤں کے, کیوں مارا, چلو تم اس کو مارو یا اتنا پینالٹی دو.
لڑکا دہیج مانگ رہا ہے، ہم موٹر سائیکل دے رہے ہیں، اس لڑکے کی اور دینے والے آدمی کی جس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں شادی میں بائک دی ہے، موٹر سائیکل دی، ان کی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ بیٹھنا چاہیے. اطلعت فی الجنۃ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے جنت میں جب جھانک کر دیکھا تو مجھے اکثر فقیر، غریب، بے بس، مجبور لوگ نظر آئے. جنت کے اندر غریبوں کی تعداد ہم نے زیادہ دیکھی، امیروں کی تعداد ہم نے کم دیکھی. اب دوسرا ٹکڑا، واطلعت فی النار، ہم نے جہنم میں جب جھانک کر دیکھا، ابھی تو جنت ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے واطلعت فی النار، جب ہم نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا النساء، تو جہنم میں جلنے والیوں میں میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی. جلسوں میں بھی میلہ دیکھنے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی لپسٹک کو کریم لگا کر اور عطر لگا کے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس، عطر تو بہت بڑی چیز ہو گئی، خوشبودار کوئی بھی چیز لگا لے، چاہے تیل ہی کیوں نہ ہو. جس عورت نے تیل، خوشبودار کوئی چیز اپنے جسم پر لگا لی، بالوں میں خوشبودار تیل ہی کیوں نہ لگا لیا، ڈابر آنولا ہی کیوں نہ لگا لیا، جس سے خوشبو آتی ہے، اتنا سا تیل سر میں خوشبودار کوئی چیز لگا لی، فمرت بالمجلس، اور وہ نکل جائے سڑک پر، نکل جائے روڈ پر، نکل جائے مجلس میں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ یا لوگوں کے چائے پینے کی جگہ یا میلے ٹھیلے یا بازار میں جہاں مرد بیٹھے ہوں اس راستے سے نکل جائے. اللہ کے نبی فرماتے فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا الزانیۃ والزانیۃ الزانیۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس گزر جائے، خوشبودار کوئی چیز لگا کر نکل جائے، فمرت بالمجلس، گزر جائے، فہی کذا وکذا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. پھر آپ نے خود ہی بتا دیا آنی الزانیۃ الزانیۃ الزانیۃ، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے. گزر جانے والی بے حیا ہے، بات نہیں کرے، سلام نہ کرے، کچھ نہ کرے، صرف چلی جائے تو بے حیا ہے، اور بیٹھ جائے بات کرے، سامان خریدے، لڑکوں سے بھی بات کرے، وہ کون ہوئی؟ چلو یہ آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. ہم بولیں گے تو آپ شاید کل ہمیں بیٹھنے بھی دے دو، اتنا برا بولتا ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو. ہم نہیں بولیں گے. آپ سوچو جب گزرنے والی یہ ہو گئی تو بات کرنے والی، چونچ چلانے والی، لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی کون ہوئی؟ اور میں نے بتایا تھا شاید موزم پور کے ابھی جلسے کے اندر کہ بھابھی اپنے سگے دیور کے ساتھ بھی اس کی بائک پر بیٹھ کر کلیہ چک نہیں جا سکتی ہے، اور سالی اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ کر اسکول نہیں جا سکتی ہے. کہاں پڑے ہو آپ؟ کہاں ہو؟ ہم اپنے گھر میں ہیں، ہماری بیوی گھر میں ہے، اور اچانک ہماری سالی آ جاتی ہے. ہم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بیوی نے بہن کو بلا لیا، آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو. جرجیت صاحب اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اور اس سالی کو اجازت نہیں کہ اپنی بہن کی موجودگی میں بھی وہ میرے ساتھ کھانا کھائے. کہاں پڑے ہو؟ بیوی کی اجازت ہے پھر بھی جائز نہیں ہے، بیوی موجود ہے پھر بھی سالی بیوی کی، بہن کی موجودگی میں بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے. یہاں تو بائکوں پہ گھوم رہی ہیں مالدار کلیہ چائے. شرم ہمیں مگر نہیں آتی. صاحب حجاب 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 کیا ہے؟ ارے یہ تو پولیٹیکل مدعا ہے، 10 مارچ کے بعد سب بند ہو جائے گا. یہ پولیٹیکل مدعے نہیں ہیں، یہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے. اے علی
جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت جانا، ظہر کے بعد میری مٹی مت کرنا، عصر بعد میری مٹی مت کرنا، مغرب کے بعد میری مٹی مت کرنا، عشاء کی نماز کے بعد جب کافی اندھیرا ہو جائے تب مجھے قبرستان میں لے جانا، تب مجھے دفن کرنا۔ یہ کون کہہ رہا؟ فاطمہ کہہ رہی ہیں۔ کس سے کہہ رہی ہیں؟ اپنے پتی سے، علی سے۔ اے علی، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی۔ غور سے سنو میری بہنوں، غور سے سنو میری بیٹیوں، غور سے سنو میری ماں، غور سے سنو، میرے مرے ہوئے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں یہ بھی نہیں چاہتی۔ ایک طرف تو مردہ مرنے کے بعد ویسے ہی سارے احکام ختم، مردہ جسم پر کفن، اس کفن کی کوالٹی اور کلر سفید اور وائٹ رنگ کا، لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کہ کفن سے لپٹ جاؤں تب جب میرا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو اور مجھے لے جایا جا رہا ہو تو چہرہ تو چھپا ہے، پیرہا سب چھپے، پھر بھی کفن تو نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی نظر کسی مرد کی نظر پڑے۔ محمد رسول اللہ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے، فاطمہ یہ کہہ رہی ہے، جب رات کا اندھیرا ہو جائے، اتنی رات ہو جائے کہ سفید رنگ کا کفن بھی رات کی تاریکی میں دکھائی نہ دے، تب مجھے رات کے اندھیرے میں قبرستان لے جانا اور آپ مجھے قبر کے اندر اتارنا، آپ سب سے پہلے مجھے مٹی دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، یہ مسئلے کو ایک طوفان بنایا جا سکتا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، بیوی مرنے کے بعد شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، لیکن فاطمہ کہہ رہی ہے، اے علی، میرے انتقال کے بعد آپ میرے بدن کو ہاتھ لگائیں گے، آپ مجھے غسل دیں گے، میں آپ کے ہاتھ سے نہانا پسند کروں گی، مجھے آپ غسل دیجئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق کو ان کی بیوی نے غسل دیا۔ ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی نے غسل دیا، اور فاطمہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کے شوہر حضرت علی نے غسل دیا۔ یہ جھمیلے اپنے اپنے مسلکوں کے اعتبار سے کیے جا سکتے ہیں کہ غسل دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن اگر ناجائز ہوتا تو ابو بکر کو ان کی بیوی غسل نہ دیتی اور حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل نہ دیتے۔ میرے بھائیو، یہ پردہ ہے، اس پردے کو آپ لائیے اور نافذ کیجئے، تب جا کر حجاب کے خلاف احتجاج کرو تو اچھا بھی لگتا ہے یار، اچھا بھی لگتا ہے۔